ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ کا ولی اور ماں کی خدمت جنہوں نے کی، ان میں سے چند کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال شریف کا جب وقت قریب آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کا جو پیرہن مبارک ہے یہ ہم کس کو عطا کریں؟ اب ہر ایک کی جستجو کہ محبوب علیہ السلام کا پیرہن مجھے مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ میرا پیرہن واسے کرنی کو دینا ہے۔ اویس جو کرن میں رہتا ہے اس کو دینا ہے۔ تو نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال شریف ہو گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آقا علیہ السلام کے پیرہن کو لے کر یمن میں پہنچ گئے۔ یمن میں گئے، لوگوں سے پوچھا وہاں جا کے کہ جناب اس نام کا کوئی شخص یہاں موجود ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ خیر کہنے لگے آبادی سے باہر ایک اس نام کا بندہ ہے، لیکن لوگ تو اسے مجنون کہتے ہیں، مجنون ہے، مجنون سمجھتے ہیں اس کو۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اچھا انہی کے پاس ہمیں لے کے چلو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بزرگ وہاں پہنچے۔ تو جب پہنچے اللہ والوں کی نشانی کیا ہے دیکھو، راتی اٹھ
زاری کر دے نیند اکھاں تھی دو دے فجری اٹھ کے اوگنہار صداں دے تے سب تھی نیویں ہون دے۔ سبحان اللہ۔ ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں اور صبح معاشرے میں لوگوں میں جو بظاہر مقام اس سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا بھائی اس نام کا کوئی بندہ ہے؟ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ وہ باہر ہے، لیکن جس کا تم مطلب جس انداز کے آپ ہیں یا جس انداز سے آپ پوچھ رہے ہیں، لوگ تو اس کو کہتے ہیں وہ پاگل ہے۔ تو کیا پتہ چلا لوگوں کے ہاں بعض احباب کا مقام اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ اور ہی ہوتا ہے۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب وہ اس مقام پہ پہنچے تو حضرت اویس کرنی کو کس حالت میں دیکھا؟ وہ کھڑے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ لوگ مجنون کہہ رہے ہیں اور لیکن وہ اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلام پھیرے۔ کیسا مقام ہے دیکھو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کو مکمل کیا تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سلام کہا۔ تو جب سلام کہا آپ نے سلام کا جواب وعلیکم السلام یہ کہا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جناب آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے کہ اپنا یہ دانا ہاتھ جو ہے نا، سیدھا ہاتھ، یہ تو ذرا دکھائیے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دانا ہاتھ آگے کیا تو ان احباب نے وہ نشانی جو حضور علیہ السلام نے بتائی تھی اس نشانی کو پا لیا۔ وہ نشانی آقا علیہ السلام نے جو بتائی تھی اس کو دیکھ لیا، اور اب دیکھیے حضرت اویس کرنی کی قسمت دیکھیے، کیا مقام ہے آپ کا۔ جب حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانی کو ان احباب بزرگوں نے ان کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو حضرت عمر جیسے جلیل القدر نے بھی ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ہاں جی بھائی، ہم کیوں نہ دیں بوسہ؟ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اویس تجھے مبارک ہو، تجھے حضور علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، سلام فرمایا ہے تجھے۔ تو خیر حضرت
اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی طرف سے سلام بھی پیش کیا ہے اور اپنا یہ پیرہن بھی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ پیرہن مبارک یہ آپ کے لیے بھیجا ہے، اور حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ اے اویس، میری امت کے لیے تو نے دعا کرنی ہے۔ تو کیا سلام بھی پیش کیا اور یہ پیرہن بھی عطا کیا ہے اور وصیت فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے کہ اے اویس، تو میری امت کے واسطے دعا کر۔ اب دیکھو کیسا مقام کہ تو دعا کر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پیغام رحمت سنا وجد میں آ گئے۔ بارے قسمت، میں دعا کروں، حضور علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، آقا علیہ السلام نے میرے لیے پیرہن بھی بھیجا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد کی کیفیت و حالت میں ذرا فاصلے پہ چلے گئے اور جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو گئے، اور حضرت اویس کرنی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا اے عشق و محبت کو بنانے والے اور اے اپنے حبیب کے چاہنے والے، تیرے محبوب نے اپنا جامہ پاک مجھے عطا فرمایا ہے، اور اس بے سر و پا کو محبوب علیہ السلام نے اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر اجازت ہو تو اے مولا یہ پیرہن کیا میں پہن سکتا ہوں یا نہیں؟ تیرے محبوب نے بھیجا ہے تو مولا اب اجازت ہے میں اس کو پہن لوں۔ تو آواز آئی ہاں اویس پہنو اس کو، کیونکہ کئی کاموں کا وقت ہوتا ہے نا، چیز تو مل جاتی ہے، اس چیز کو استعمال کس وقت میں کرنا یہ اللہ والے، تو اللہ نے ایسی ان کو عنایات عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، عرض کیا اے مولا غفور الرحیم، میں اس پیرہن مبارک کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی کل امت کو نہ بخش دے۔ تو ارشاد ہوا ہم نے چند ہزار کو بخش دیا، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا الہی محبوب علیہ السلام کی سب امت کو بخش دے۔ تو اب کیا جواب آیا؟ کہا اے اویس اس پیرہن مبارک کے جتنے تار ہیں اس سے دگنے میں نے گناہگاروں کو بخش دیا، دگنے بلکہ 3 گنا گناہگاروں کو بخش دیا۔ لیکن عرض کی نہیں مولا ساری امت کو مولا بخش دے، میں یہ پیرہن نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی میں نے اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا، میں تو سب کو چاہتا ہوں مولا۔ تو اسی طرح راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی کہ اسی حالت میں حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ آ گئے
آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ ابھی کیوں آئے؟ ٹھہرے رہنا تھا، میں یہ پیرہن ہرگز نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت کو بخشوا نہ دیتا۔ پھر آپ نے اس پیرہن مبارک کو پہنا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی امت میری شفاعت اور اس پیرہن مبارک کی برکتوں سے بنی ربیہ اور مدر کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخش دی گئی ہے۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ